الله 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 الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان قرآن کے سائے میں فہم قرآن کلاس نمبر 21، آج 18 مئی 24 رمضان المبارک بروز پیر شام 4 بجے آپ سب کو اہلا و سہلا مرحبا کہا جاتا ہے۔ ناظرین، تکبیر تحریمہ، ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورۃ الفاتحہ، اثر، کافرون، اخلاص، نصر، فلق، ناس اور اذان کے بعد اب ہم رکوع اور سجود کی تسبیحات پڑھتے ہیں۔ سبحان ربی العظیم، اس تسبیح میں ہم 4 باتیں پڑھ رہے ہیں۔ سبحان، ہر عیب اور برائی سے پاک ہے۔ ربی، ہم نے اس سے پہلے گردان پڑھی، ربہ ربہم، ربکا ربکم، ربی میرا رب۔ کون سا رب؟ میرے جسم کے ایک ایک ذرے کو پالنے والا۔ العظیم، عظم کہتے ہیں ہڈی کو، تو عظیم عظمت والا یعنی ایسی بڑائی والا جس کو عاجز نہ کیا جا سکے، جس کو کوئی عاجز نہ کر سکے۔ تو 4 باتوں کو تصور اساس پڑھیے۔ سبحان ربی العظیم، اس کی پاکی، اس کی ربوبیت اور یہ اپنائیت کہ وہ میرا رب ہے، اور اس کی عظمت، 4 باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ رکوع کی تسبیحات پڑھیں۔ کون سا رب؟ میرا رب جو ظالم نہیں ہے، جو بالکل ناانصافی کرنے والا نہیں ہے، جس نے بے مقصد چیزوں کو پیدا نہیں کیا، نہ اس کو نیند آتی ہے اور نہ تھکن، وہ کمزور نہیں ہے اور اس کو کسی کا خوف نہیں ہے۔ سب سے زیادہ لازمی ذکر، کیوں؟ اس لیے کہ ذہنی تربیت مقصود ہے۔ انفرادی زندگی میں بھی شرک کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا کافی نہیں ہے، کفر کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں فائدہ نہیں ہے یا وہ ناقص نظام ہے، نعوذ باللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یا پھر نافرمانی کی وجہ سے جیسا کہ اس گناہ میں فائدہ ہے اور اطاعت میں نقصان ہے، یا پھر الحاد کی وجہ سے یعنی ساری خوبیوں کو نفی کر دینا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ انفرادی فائدے، دنیا کے اندر بھی بہت سارے فائدے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں یہ موسم کیوں ہے، میری ناک ایسی کیوں ہے، رنگ، قد، وطن، ساری چیزیں، ہر چیز کے بارے میں ہم کہتے ہیں اپنے اپنے یعنی نقص نکالتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کسی چیز کے بارے میں کوئی نقص نہیں نکال سکتے۔ تو ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ تو اے اللہ ہمیں اس امتحان میں کامیابی عطا کر۔ اجتماعی زندگی میں بھی، شادی بیاہ میں ہم رسومات میں کس کی پیروی کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسروں کے قانون تو نہیں اپناتے؟ اللہ تعالیٰ کا قانون ہرگز ناقص نہیں ہو سکتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کا قانون ناقص ہے یا ہمارے رسم و رواج ہم سے نہیں چھوٹ سکتے، نہیں، ہمیشہ اللہ کے قانون کو ترجیح دیجیے۔ اس عظمت کے احساس کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکیے اور پھر 3 باتوں کو تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیے۔ میرے رب میں کوئی نقص نہیں ہے، زندگی میں میرے اوپر جتنے بھی حالات آئے ہیں ان پر میری کوئی شکایت نہیں ہے۔ میرے ذرے ذرے کی پرورش کرنے والا کون ہے؟ وہ عظیم رب ہے۔ تو ہمیں دعا کرنی ہے کہ اے اللہ میری مدد کر کہ میں اسے قبول کروں جو میری پہنچ سے دور ہے، اور یہ بھی مجھے احتساب کرنا ہے کہ میں کتنی دفعہ شکایت کرتا ہوں اپنے رنگ کی، اپنے خد و خال کی، اپنے خاندان کی، اپنے موسم کی اور موجودہ حالات کی، اور مجھے یہ پلان کرنا ہے کہ میں اس سچائی پر دھیان دیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے وہ مکمل کرتا ہے، اور جو ہمارے اوپر امتحانات آتے ہیں اور جو حالات آتے ہیں یہ اصل میں ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ تو ہم نے اس پیغام کو آگے پھیلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ سمع اللہ لمن حمدہ، سمع کا مطلب سن لی، جیسے میں کہتا ہوں سامعین، سمع و اطاعت ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو سمع اللہ، سن لی اللہ نے، لمن لام لیے یا کو، من جس نے، حمدہ تعریف کی، ہو اس کی، تو اللہ رب العزت سب کی سنتا ہے، مگر یہاں پر حمد کرنے والے کے لیے سننے کا خاص ذکر ہے، اس لیے ہمیں پورے شوق کے ساتھ اس کی حمد کرنی چاہیے۔ ربنا ولک الحمد۔ ناظرین، اللہ کو ہمارے حمد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ ہی حمد کرنے سے اس کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے اور نہ کرنے سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن
ہمیں حمد کرنے سے پورا پورا فائدہ ملتا ہے۔ تو سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ دیکھیں اگر کوئی چھوٹا موٹا وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، کوئی صدر، کوئی چھوٹا سا عہدے والا ہماری بات سن لے تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں کہ فلاں صاحب نے میری بات سن لی ہے۔ تو یہاں ہماری تعریف کس نے سن لی ہے؟ اللہ نے۔ تو یہاں پر ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہماری بات سن لی ہے۔ ربنا ولک الحمد، ربنا اے ہمارے رب، کون سا رب؟ ایک ایک ذرے کو پل پل میں پالنے والا۔ اور ہم نے گردان میں پڑھا تھا آخری سے پہلے سیگا ربنا ہمارا رب، ولکا اور تیرے لیے ہے الحمد، تمام تعریفیں، تمام شکر، پورے شوق کے ساتھ، دل سے اور تعریف کے جذبات کے ساتھ کہ اللہ تو بہت عظیم ہے، تو بہت کریم ہے، بہت رحیم ہے۔ اس طرح تعریف کیجئے اور کہیے ربنا ولک الحمد، تمام تعریفیں تیرے لیے۔ دعا کریں اے اللہ میں تجھ پر پختہ یقین رکھوں اور ایک بہترین کے طور پر اپنی روزمرہ زندگی گزاروں۔ احتساب کریں کہ کتنی دفعہ ہم دنیا کی رنگینیوں سے، لوگوں کی شخصیتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں اور الحمدللہ کہنا بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ان کو بار بار دہرائیں اور جتنا ہو سکے ان کا دہرانے کا ان کو اہتمام کریں اور اس پیغام کو آگے پھیلائیں، اور یہ دعا کریں الحمدللہ کو اپنی زندگی میں لائیں۔ اے اللہ میری مدد کر کے میں تیرا شکر ادا کروں، چھوٹی بڑی تمام جتنی عنایتیں تم نے مجھے دی ہیں، اور احتساب کریں کہ ہم کتنی دفعہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور پلان بنائیں کہ ہر نماز کے بعد 33 دفعہ الحمدللہ کہیں گے اور اللہ کی عنایتوں پر غور کریں گے، اس پیغام کو آگے پھیلائیں گے۔ تو اسی تصور کے ساتھ پڑھیے ربنا ولک الحمد، ہر قسم کی تعریف تیرے لیے۔ پھر ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان کے معنی ہر عیب اور برائی سے پاک، ربی میرا رب، کون سا رب؟ میرے جسم کے ایک ایک ذرے کو پالنے والا، ہر لمحہ پالنے والا، آج تک وہی پالتا رہا ہے، اب بھی پال رہا ہے اور آئندہ بھی وہی پالے گا۔ الاعلی کبیر سے اکبر، الاکبر صغیر سے اصغر الاصغر، اور علی سے بلند، اعلی زیادہ بلند، اور اعلی سب سے بلند۔ تو سجدے کی حالت میں انسان مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے۔ اس میں بھی 4 باتوں کا احساس رکھیے، اللہ تعالیٰ کی پاکی، ربوبیت، اپنائیت اور اس کی بلندی کو۔ میں نیچے زمین پر ہوں اور اے اللہ تو سب سے اوپر عرش پر ہے۔ تو یہ بندے کی بالکل صحیح سچی پوزیشن ہے۔ اس لیے بھی کہ حدیث میں آیا کہ بندہ سجدے میں اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اور بھی بہت ساری دعائیں کی جا سکتی ہیں، اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے رب کی بات کرے۔ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب سب سے بلند۔ فرض کیجئے کہ کسی حادثے میں اگر کسی کی آنکھ ضائع ہو جائے اور اس کی 78,000 ٹکڑے ہو جائیں اور ڈاکٹر کہے کہ ان ٹکڑوں کو اسی طرح اٹھا کر لگا لو، تو ہم کتنی محبت سے ان کو اٹھائیں گے۔ دیکھیں ہم سب اندھے اور بہرے ہیں اگر ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا، تو گرامر کی یہ مشقیں ہمیں ان آنکھ کے ٹکڑے دے گی تاکہ ہمیں قرآن کو سمجھنے میں مدد ملے۔ تو ان مشقوں کو پیار سے کیجئے۔ آپ نے فتح اور نصرہ پڑھ لیا، اب آپ ضرب یضرب سے اس کی پریکٹس کریں گے۔ ضرب یضرب اور اضرب اضربو، لا تضرب لا تضربو، اور ضارب مارنے والا، مضروب جس کو مارا گیا، اور ضرب مارنا۔ تو اسی طرح ضرب، ظلم، صبر اور غفر، یہ ان تینوں الفاظ سے آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، یعنی ضرب، ظلم، صبر اور غفر۔ اللہ تعالی ضرب سے مراد اس نے مارا، یعنی ظلم اس نے ظلم کیا، تو ہم کیا کریں گے؟ صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا۔ تو ضربہ کی طرز پر آپ نے یہ گردانیں بنانی ہیں اور ہمیں سینڈ کر دینی ہے۔ آج کے نقطہ تعلیم میں سننے کی عظیم شان نعمت کا ذکر ہے۔ قرآن کریم میں تخلیق کا ذکر سمع میں سب سے پہلے۔ اندھے لوگ قابل ہو سکتے ہیں، لیکن کئی علماء اور مفتی لوگ بھی اندھے ہیں۔ مگر بہرا ہوا، اگر کوئی شخص بہرا ہو تو وہ گنگا بھی ہوگا۔ بچپن سے آواز کیا نہیں معلوم، یعنی جس کو شروع سے سننے کی نعمت ملی ہے، تو اس عظیم شان نعمت کا ہمیں قدر کرنا ہے۔ دیکھیں جو کچھ ہم سنتے ہیں نا، اس کا ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے۔ یہ ایک لڑکی کا واقعہ ہے کہ وہ ہر وقت گانے سنتی رہتی تھی، جب وہ مرنے لگی تو اس وقت بھی اس کی زبان پر گانے ہی گانے تھے۔ تو مولانا عبد الکریم پاریک صاحب جنہوں نے سورۃ حشر کی آخری آیات پڑھی، ساری زندگی شرک کے خلاف کام کیا، لیکن جب مرنے لگے تو سورۃ الحشر کی آخری آیات پڑھی، قرآن کریم سنتے اور سناتے رہے،
اور اللہ کے راہ میں اپنی جان دے دی. تو اس لیے جو کچھ بھی آپ سنتے رہیں گے ساری زندگی، موت کے وقت بھی آپ پر بالکل ایسا ہی اثر ہوگا. اس کان سے ہم صبح و شام کیا سنتے رہتے ہیں. اگر آپ اچھی چیزیں نہ سنیں گے تو ماحول آپ کو گانے اور واہیات چیزیں سنائے گا. آپ کا سی پی یو ہمیشہ چلتا رہتا ہے. قرآن کریم میں ہے، اور ان کے کان اور ان کے آنکھیں اور ان کے دوسرے اعضاء ان کے خلاف ان کے اعمال کی گواہی دیں گے، اور وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخیوں میں سے نہ ہو جاتے. تو صحیح استعمال ضروری ہے. اس لیے کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کا، اپنے کانوں کا اور اپنے دل و دماغ کا صحیح استعمال کریں. جو کچھ آپ نے سنا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، آگے پھیلائیں. ناظرہ قرآن ہمارا روزانہ 10 بجے ہوتا ہے، اس کو بھی ضرور سنیں اور اس کو آگے پھیلانے کی کوشش کریں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.